الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم تو سراپا محتاج ہو اللہ کے۔ فقیر کا لفظ ہم اردو بولنے والوں کے لیے بھی معروف ہے، اور فقیر کی جمع ہے فقراء۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم تو بس سراپا فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے۔ ہم سراپا احتیاج ہیں، سراپا محتاج ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر انسان کا کوئی کام نہیں بنتا۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے، اس کی مدد ہی سے زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسی کا محتاج ہے۔ جس ذات عالی سے انسان کی پوری زندگی وابستہ ہے اور انہی کی محتاج ہے، اس کو راضی کرنا از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کام بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بگڑی بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہی سے ہر وقت مانگنا ہے، اور اللہ صمد ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ غنی کے معنی بے نیاز کے ہیں، اور صمد میں ایک اور مفہوم ہے کہ وہ ذات سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صمد کے یہ معنی علماء نے بیان کیے کہ سب کے سب اس کے محتاج، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا مال والا ہو، حکومت والا ہو، وہ بہت سوں کا محتاج ہے۔ خود اپنے ساتھیوں کا محتاج ہے، اپنے وزیروں کا محتاج ہے، اپنی پولیس اور فوج کا محتاج ہے، بیماری ہو تو ڈاکٹروں کا محتاج ہے۔ سب احتیاج ہی احتیاج لگی ہوئی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کو کسی سے کوئی احتیاج وابستہ نہیں ہے۔ سب مخلوق ان کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اب بندے کو اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارے امور ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔ وہ یدبر الامر، ان کی شان ہے، تمام امور کو چلانے والی ذات اللہ ہی کی۔ اس دنیا میں جو کچھ چلتا ہے
اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہلتا ہے، اور ایک مومن اس کا پابند ہے کہ وہ ہر مرحلے پر اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ سے مدد حاصل کرے۔ اب اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی، اور اللہ کی مدد حاصل ہونے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمیں مانگنا ہے، مانگنے کے اندر جان پیدا کرنا ہے۔ گزشتہ بھی ہمارے ملک میں دعاؤں کا بہت اہتمام کیا گیا، کچھ دعائیں تو اجتماعی طور پر بھی ہوتی تھیں، اور ٹھیک ہے وہ بھی، ہم اسے سرے سے غلط نہیں ٹھہراتے، مگر دعا حقیقت میں وہ ہے جو انسان چپ کے مانگتا ہے، تنہائی میں مانگتا ہے۔ عام طور پر مجمعوں میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو دعا کو قیمتی بناتی ہے، مجمعوں میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کے مانگو، چپ کے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ مثلا دعائیہ اجتماع ہوتے ہیں مختلف موقعوں پر، اجتماعات میں دعائیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر کچھ جان ہوتی ہے اس میں، اور بعض جگہوں پر تو نہیں ہوتی بھائی، اور جہاں ہوتی بھی ہے تو وہ بات نہیں پیدا ہوتی جو ہونی چاہیے، وہ پیدا ہوتی ہے تنہائی میں، اکیلے میں، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے وہ بات۔ تو ہم لوگ کتنا دعا کا اہتمام کرتے ہیں اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ دعا ایسی مانگی جاتی ہے کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ربط خفی یعنی چھپا ہوا کنیکشن، ربط کنیکشن، خفی چھپا ہوا، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے، اللہ سے ہر حال میں مانگتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کے سامنے اپنے دل سے روئے اور گڑ گڑائے۔ ایک آنکھ کا رونا ہے اور ایک دل کا رونا ہے، دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے۔ تو جو کیفیت دعا کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ اصل تو تنہائیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دعائیں کی اور دعائیں کرتے ہیں، اور بعض وقت صرف مجمعوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور تنہائیوں میں کتنی دعا مانگتے ہیں اور کتنا اہتمام کرتے ہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں اور ہمیں یہ خیال ہوتا ہے، کھٹک ہو جاتی ہے کہ اتنی دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ہمارے ملک میں بھی جب حالات تھے تو بہت دعائیں کی گئیں، پھر بعد میں لوگوں کے دل میں باتیں پیدا ہونے لگیں، لوگوں نے سوالات کیے، اس لیے تقریباً 4 سال پہلے اس موضوع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ والوں کی باتوں کی روشنی میں بہت سی باتیں بیان کی گئی تھیں، جب لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نے اتنی دعائیں کی مگر ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، ہم نے اتنی دعائیں کی مگر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ یہ خلجان، یہ کھٹک لوگوں کو پیدا ہو گئی، لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا اتنے وظیفے پڑھے، اتنی دعائیں کی، اتنے مجلسیں کی، اتنے اجتماعات کیے، پھر بھی نتیجہ ہماری مرضی کے بالکل خلاف ہو گیا۔ کیوں ہو گیا ایسا؟ تو اس موقع پر میری کئی ایک گزارشات تھیں اور میں نے باتیں نقل کی تھیں۔ میری تو حیثیت یہی ہے کہ نقل کر رہا ہوں، بات میری تھوڑی ہے، بات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے ارشادات کی تشریح ہے اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی کے ملفوظات اور باتوں میں، وہی سنایا۔ بھئی اس پہ غور کرو، کیوں نہیں دعائیں قبول ہوئیں؟ اور اب بھی دعائیں کرنا ہے تو پھر دیکھو دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب لوگ برائی پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ دعائیں کریں گے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بھئی لوگوں کو جمع کرو، تو مدینے میں معمول تھا، حضور فرماتے تھے، اور مدینے کی بستی اتنی تھی جتنی اب اس وقت پوری مسجد نبوی ہے،
پوری جتنی مسجد نبوی ہے مدینے کی بستی پوری اتنی ہی تھی بس. تو ایک آدمی کھڑے ہو کے آواز لگاتا تو پورے مدینے میں آواز چلی جاتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے. حضور نے فرمایا بلاؤ لوگوں کو. بلایا گیا اہتمام سے، حضور تشریف لے گئے، وضو فرمایا. حضرت عائشہ کان لگا کے بیٹھ گئیں دروازے کے پاس کہ حضور کیا فرماتے ہیں. حضور منبر پر چڑھے. حضور نے فرمایا لوگوں اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روک ٹوک کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر عذاب مسلط کرے گا اپنا. کیسا عذاب مسلط کرے گا؟ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. لوگو امر بالمعروف ضرور کرو، نہی عن المنکر ضرور کرو، برائی سے روکو، اللہ کی نافرمانی پر اپنے کو الگ کرو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کرے گا. پھر تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اب حضور نے جو بات ارشاد فرما دی وہ تو پتھر کی لکیر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں مگر ہمارے اوپر حکومت کرنے والے اچھے آ جائیں. کیسے ہوگا بھئی ایسا؟ حضور کی بات سچی ہے، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. بھائی جتنی طاقت ہو اتنا کرو، جہاں زور سے بول سکتے ہو وہاں زور سے بول کے آؤ، جہاں زور سے نہیں بول سکتے تو آہستہ بول کے آؤ، جہاں بول نہیں سکتے تو کم سے کم اپنے کو علیحدہ کر لو. کوئی چوری کا مال کھلائے کھاؤ گے، ڈاکے کا مال کھلائے کھاؤ گے تو پھر جوڑے کی رقم کا ولیمہ کیوں کھاتے ہو؟ زبردستی لڑکی والوں سے وصول کیا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ اور ظلم اللہ کو بہت ناپسند ہے. یاد رکھو گناہ تو بہت سارے ہیں لیکن جو گناہ ظلم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جہاں تک ہماری عبادتوں کا تعلق ہے اللہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کے. مخلوق کمزور ہے، مخلوق محتاج ہے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے. اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کنبے کی طرح ہے، الخلق عیال اللہ. تو جو مخلوق کو ستاتا ہے اس پر اللہ کا غضب آتا ہے، جو مخلوق کو ستاتا ہے اس پر اللہ کا غضب آتا ہے. ہم وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم گناہ نہیں چھوڑتے، ہم گناہ سے روکنے کا کام نہیں کرتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم یہ سب کریں گے مگر حکومت کرنے والے اچھے آ جائیں. ہم اپنے کام نہیں چھوڑیں گے، ہم لڑکی والوں کو ستانا نہیں چھوڑیں گے، ہم باجا بجانا نہیں چھوڑیں گے، محلے والوں کو ستانا نہیں چھوڑیں گے، مخلوق کو ستاتے رہیں گے ہم مگر حکومت کرنے والے اچھے آ جائیں. اس لیے کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا بھائی، 2000 پڑھ رہے ہیں، 40 دن تک پڑھ رہے ہیں، 4 مہینے تک پڑھ رہے ہیں، تو کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں چھوڑیں گے مگر وظیفہ پڑھیں گے صاحب، دعائیں کریں گے صاحب، وظیفے پڑھیں گے. کائے کا وظیفہ بھائی؟ کیا وظیفے میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تم خالی وظیفے پڑھ دو، مخلوق کو ستاتے رہو، اللہ اچھے حاکم لائیں گے تمہارے اوپر، بڑے انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے. تم نیچے والوں کو ستاتے رہو، ظلم کرتے رہو، اوپر تمہارے آئیں گے انصاف کرنے والے. کیسے آئیں گے بھائی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اگر تم نہیں صحیح راستہ اختیار کرو گے اللہ تمہیں ہٹائے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم تو بس سراپا محتاج ہو اللہ کے اور اللہ بے نیاز ہے، حمید ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئے. اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. تمہارے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھیرو گے اللہ تمہارے بدلے میں دوسروں کو لے آئے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا.
جب ظلم ہوتا ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے قبول ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو دور کرو، پھر دعائیں مانگو، دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ دعا بھی دعا بناؤ، اور جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرو۔ مسلمان اپنے حالات کو تبدیل کریں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے میرے دوستو، خالی وظیفے دعائیں کام دینے والی نہیں ہیں، کام دینے والی نہیں ہیں۔ مرض جب ایک ہی ہوتا ہے بھائی تو دوا وہی دی جاتی ہے، بار بار وہی دی جاتی ہے۔ اب ہر وقت نیا بیان کیا کیا جائے؟ جب تک بخار ہوگا بخار ہی کی دوا دیں گے، کوئی اور دوا تو نہیں دے سکتے۔ مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی بات بارہا سنایا، گزشتہ بھی سنایا، شاید پھر سنا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کا، ہم 10-20 سال پہلے ایسا حال تھا کہ کوئی مصیبت پریشانی آتی تو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے، نمازیں پڑھتے، مگر اب تو بڑا سے بڑا طوفان سر سے گزر جاتا ہے مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری غفلتوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، ہمارے گناہوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، بڑے سے بڑے طوفان گزر رہے ہیں۔ یہ حالت اچھی نہیں ہے، یہ علامتیں اچھی علامت نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، مخلوق کو نفع پہنچانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اقتدار اور اختیار دیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آج دنیا میں انسانیت مر رہی ہے، روز روز ایسے حالات پیش آ رہے ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسانیت مر رہی ہے۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات میں کوئی اگر کام کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اگر یہ بھی اپنا کام چھوڑ دے تو پھر کون کام کرنے والا ہوگا؟ آج ہمارا بڑا قصور یہی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، اپنا مقام، اپنا منصب بھول گئے ہم۔ الراحمون یرحمهم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ کی مخلوق کو مت ستاؤ، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ، خاص طور پر ظلم کے گناہ سے توبہ۔ بارش نہیں ہوتی ہے تو نماز استسقاء ہے شریعت میں۔ استسقاء کے معنی اللہ سے بارش مانگنا۔ اب جب انسان بارش مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت احکام اور آداب لکھے ہوئے ہیں کہ کھلے میدان میں جا کے دعائیں مانگو، بارش کے لیے دعا مانگو، مگر اس سے پہلے صدقہ خیرات کرو، صدقہ اور خیرات کرو، اور بہت سادے کپڑے پہن کے جاؤ جس سے معلوم ہو کہ تم فقیر و محتاج ہو، شاندار کپڑے پہن کے مت جاؤ۔ اور یہ صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ۔ اور صدقہ خیرات کب قبول ہوگا؟ جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی جائے گی تو صدقہ خیرات کیا قبول ہوگا؟ جب زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، حدیث میں ہے۔ اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل نہ برستی، بچے نہ ہوتے تو بارش بالکل نہ برستی۔ تو ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، مال میں بخل کیا، اس وجہ سے بارش روک لی گئی۔ تو پہلے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کے بعد پھر مزید صدقات ادا کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ یہ آداب اور احکام خالی استسقاء کے لیے نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں اللہ کی رحمت کو لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بارش کی رحمت کو لینے کا جیسے یہ طریقہ ہے، ویسے ہی ہر موقع پر اللہ کی رحمت کو لینے کا طریقہ یہی ہے۔ گناہوں سے توبہ استغفار، مخلوق خدا کو راحت پہنچاؤ، اور کسی قسم کا ظلم مت کرو اور ظلم سے توبہ کرو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔ جو اپنے اندر یہ بات پیدا کرے گا اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ ایک پیاسے کتے پہ ایک بدکار عورت رحم کرتی ہے، اللہ اس پہ رحم فرما دیتے ہیں، اللہ اس پہ رحم فرما دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے دین سے واقف نہیں ہے، مسلمان کا دین ہی یہ تھا۔ ایمان کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، مسلمان اللہ کے احکام کی عظمت کرنے والا،
اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ بس دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مسلمان کی زندگی کو، اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت۔ اور یہی نہیں ہے تو پھر کیسا اسلام ہے، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنوں کو ستاتے ہیں، اپنوں کو ستاتے ہیں تو دوسروں کو کیا راحت پہنچائیں گے اور آرام پہنچائیں گے؟ بہرحال جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ استغفار کریں، دعا کی حقیقت اپنے اندر پیدا کریں، دعا کے قبول ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، ان سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔